بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور احسان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تمہارے باپ دادا کے اوپر کیا، جو کہ مصر کی سرزمین پر بڑی دقت و دشواری اور غلامی کے ساتھ میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے اس پریشانی سے خلاصی عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام راتوں رات تمہیں مصر سے کنعان کی طرف لے کر کے روانہ ہو گئے، اور وہ دریائے قلزم کے پاس میں تھے کہ سامنے دریا آ گیا اور پیچھے سے تمہارے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے فرعون کا لشکر آ گیا، اور فرعون والے پیچھے سے تھے، سامنے دریا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر تمہیں پانی کے اندر راستہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرعون والوں کو دریائے قلزم کے اندر غرق فرما دیا۔ یہ اللہ کا تمہارے باپ دادا کے اوپر بڑا انعام ہوا۔ جب کوئی راستہ نہیں تھا، پیچھے سے دشمن آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا کے اندر راستہ عطا فرمایا۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ میرے اس احسان کا بدلہ اب تم ادا کرو۔ تمہارے درمیان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب صحیح معنی میں مذہبی اسلام کے اندر داخل ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاون اور مددگار بن کر کے اپنی زندگی گزارو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا میں نے تذکرہ پچھلی آیت کریمہ کے اندر کیا، اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام 10 سال کی طویل مدت گزارنے کے بعد پھر مدین سے آپ مصر کی طرف تشریف لے کر کے آئے۔ راستے میں آ رہے تھے، آگ کی ضرورت پیش پڑی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے نبوت عطا فرما دی، اور پھر مصر شہر کے اندر آنے کے بعد میں آپ نے 40 سال تک برابر فرعون سے مناظرہ کیا، اللہ کی توحید کے اوپر دلیلیں قائم کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر بڑی دلیلیں قائم فرمائیں، اور جو بھی وہ اپنی دلیل پیش کرتا تھا، جو بھی وہ جادو کے جو بھی ٹونے اور ٹوٹکے پیش کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے ہر داؤ کو بیکار کر دیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم، یہ کب تک بنی اسرائیلی چھپ کر کے عبادت کرتے رہیں گے، دشواریوں کا اور ذلتوں کا سامنا کرتے رہیں گے؟ پروردگار عالم تو انہیں آزادی عطا فرما فرعون سے اور فرعون والوں سے، تاکہ صحیح معنی میں یہ تیری عبادت کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں، تیری تسبیح و تحلیل کر سکیں، تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ
تم رات کے ایک حصے کے اندر انہیں مصر سے لے کر کے روانہ ہو جاؤ، اور اگر فرعون تمہیں یا ان بنی اسرائیل کو قید کرنے کے لیے آئے گا تو ہم فرعون کو جو ہے ہلاک کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو ایک میدان میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ ہمیں یہاں پر جمع ہونا ہے، اور یہاں سے ہمیں جو ہے رات کے آخری حصے کے اندر یہاں سے ہمیں کوچ کرنا ہے، تاکہ سارے قبطی لوگ، سارے فرعونی لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، اس وقت کے اندر ہم مصر چھوڑ کر کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصر چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیلی ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور قبطیوں نے، فرعونیوں نے ان کے جمع ہونے کی وجہ بیان پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کا دن آ رہا ہے، یعنی کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن آ رہا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی، اس لیے ہم اس دن جو ہے عید مناتے ہیں، تو ہم ایک میدان میں آ کر کے فراخ دلی کے ساتھ میں عید منانا چاہتے ہیں، اس لیے آ گئے۔ اور بنی اسرائیل کے عام آدمیوں نے کچھ قبطیوں سے قیمتی پوشاکیں بھی عاریتاً لے لی تھیں، زیورات بھی عاریتاً لے لیے تھے کہ ہم اپنا جشن منا کر کے یہ پوشاکیں تمہیں واپس کر دیں گے، یہ زیورات ہمیں تمہیں واپس کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سارے لوگوں کو اس میدان میں جمع کر لیا، اور 9 تاریخ کو یہ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اگلا دن جو تھا وہ 10 کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سب لوگ سو گئے ہیں، ان کی چہل قدمی ختم ہو گئی ہے، بنی اسرائیل کو چلنے کا حکم دیا۔ تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی اور تفسیر ساوی وغیرہ نے نقل کیا، اس وقت کے اندر بنی اسرائیل کی تعداد 6,70,000 تھی۔ 6,70,000 کا یہ قافلہ، جس کے آگے آگے حضرت یوشع اور حضرت ہارون علیہ السلام چل رہے تھے، اور اس لشکر کے پیچھے پیچھے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چل رہے تھے۔ جب مصر سے باہر نکلے، اچانک راستہ بھول گئے، راستہ نہیں مل لیا، بڑی دقت آ گئی، بڑی دشواری آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کنعان کی طرف جانا ہے، بتاؤ راستہ کدھر ہے؟ تو اس وقت کے اندر سب کہنے لگے اب ہمیں راستہ معلوم نہیں، اب ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت کے اندر جو ہے کچھ بزرگ جو بنی اسرائیلی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے راستہ بھولنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں وصیت کی تھی، ہمارے باپ دادا کو، کہ اگر میں یہاں پر انتقال کر جاؤں اور مجھے یہاں پر دفن کر دیا جائے تو بعد میں میرا تابوت لے کر کے میرے آبا و اجداد کے پاس میں جو ہے مجھے دفن کرنا، میرے تابوت کو لے کر کے آنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تابوت لانا بھول گئے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے معلوم کیا کہ آپ کا تابوت کہاں پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کون سے مکان پر کون سی جگہ پر دفن کیا گیا، سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ پورا قافلہ ہے یہ، لیکن اس قافلے میں کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر کون سی ہے، کون سی قبر کے اندر آپ کا تابوت رکھا گیا ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے خاتون کہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جہاں تابوت دفن کیا گیا تھا وہ جگہ مجھے معلوم ہے، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں اللہ کے پیغمبر، جو میں آپ سے مانگوں گی آپ مجھے دو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی طرف جو ہے رجوع کیا
परवरदिगार आलम की तरफ से इल्हाम किया गया कि मूसा वादा कर लो, ये बंदी जो मांगेगी आप उसको जो है दोगे, आप उससे पूछिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खातून जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। कहा कि मूसा मैं चाहती ये हूं कि जन्नत में मैं आपके साथ जाऊं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला तुझे जन्नत जो है मेरे साथ ही अता फरमाएगा, बताओ ताबूत कहां है। उसने कहा कि चलो उस जगह चलो। अब वो दरियाए नील के किनारे लेकर के गई, और जैसे दरियाए नील के किनारे लेकर के गई तो जाकर के देखा कि उस जगह पर पानी आ चुका था। कहा कि जिस जगह पर यह पानी आ चुका ठीक इसी जगह पर हजरत यूसुफ अला नबीय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन थे। जब उस जगह से पानी हटाया और जो उस जगह को खोदा तो वहां से जो है एक ताबूत निकला। जो एक ताबूत था संगे मरमर का बनाया हुआ एक ताबूत था। उस ताबूत को सब बनी इसराइलियों के सामने रखा और फिर अल्लाह से दुआ की। दुआ करनी थी, हर बनी इसराइली कहने लगा हमें रास्ता याद आ गया, हमें रास्ता याद आ गया, हमें रास्ता याद आ गया। हर एक ने कहा रास्ता याद आ गया। हजरत यूसुफ अला नबीय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबूत की बरकत से जो है हर बनी इसराइल को जो है कनान का रास्ता मालूम हो गया। फिर उसके बाद में हजरत मूसा अला नबीय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस काफले को लेकर के चले। जब चले तो सुबह हुई तो दरिया कुलजुम सामने था, रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकते, कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से दरिया है। पीछे जाएं तो मिस्र है, आगे जाएं तो दरिया है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर सुबह को जब कप्तियों ने फिरौनियों ने देखा कि जिस जगह पर बनी इसराइल ने डेरे लगाए थे वो जगह तो खाली है, मैदान है, सारे बनी इसराइली भाग गए। जाकर के फिरौन से कहा कि सारे के सारे बनी इसराइली जो हैं भाग चुके हैं, अब कोई बनी इसराइली उस जगह पर नहीं है। अब हमें खादिम कहां से मिलेंगे, अब गुलाम कहां से मिलेंगे, हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए लोग कहां से आएंगे। फिरौन ने इतना सुना, सुनने के बाद में गुस्से से तिलमिला उठा, कहने लगा चलो एक लश्कर तैयार करो। सारा लश्कर उसने तैयार किया। तफसीर रूहुल बयान और तफसीर अजीजी ने नकल किया कि 1000 उसने 1 लाख घोड़ा सवार और 1 लाख उसने गुर्ज मानने वाले और 1 लाख उसने जो है यानी कि तीर अंदाज लोगों को जो है तैनात किया अपने लश्कर के अंदर। और पैदल और पलटन को लेकर के आम ऐलान हो गया जितने भी लोग हैं सब के सब जो है बनी इसराइल को कैद करने के लिए लेकर के चलो। उनकी औरतों के सिवा जितने भी थे सब के सब जो है बनी इसराइल का ताक़ुब करने के लिए रवाना हो गए। अब इन्होंने देखा कि बनी इसराइली जो है दरिया कुलजुम के किनारे हैं और सारे के सारे लोग नजर आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इन्होंने खुशी मनाई कि अब हम उनको पकड़ लेंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइली कहने लगे मूसा अब क्या होगा हमारा, हम तो बेमौत मारे गए। अब फिरौन आ गया, पूरे लश्कर को लेकर के आया, पूरे जाहो जलाल के साथ में आया, हमें कैद करके ले जाएगा और जितनी पहले सख्तियां किया करता था उससे ज्यादा हमारे ऊपर सख्ती करेगा। हम तो परेशान हो गए। हजरत मूसा अला नबीय्यिना अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं, मेरे रब की मदद मेरे साथ है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि मूसा अपने असे को तू पानी की सतह पर मार। ये वही असा है जिसके आगे चलकर के आपको बड़े करिश्मे समात करने के लिए मिलेंगे, जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको बकरी चराने के लिए दिया था। ये जन्नती असा है जिसे हजरत आदम अला नबीय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए थे। मगर इसके अंदर जो कमाल पैदा हुआ, इसके अंदर जो खूबी पैदा हुई वो हजरत मूसा अला नबीय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में आकर के हुई। हजरत मूसा अला नबीय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब असे को पानी की सतह पर मारा तो पानी से 12 रास्ते नमूदार हो गए, इसलिए कि बनी इसराइल जो थे वो 12 कबीलों के अंदर तकसीम हो चुके थे। और फिर उसके बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो ये आबी दीवारें खड़ी हो गई हैं, इनके अंदर जो है घुस जाओ। लेकिन वो घुसने के लिए तैयार नहीं हुए। सबसे पहले हजरत यूशा अलैहिस्सलाम जो अभी पैगंबर नहीं है, बाद में इनको जो है नबूवत मिलेगी, हजरत यूशा अला नबीय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हुए। फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। जब उनको दाखिल होते हुए देखा कि ये नहीं डूबे तो फिर बाकी सारे बनी इसराइली भी उन आबी दीवारों के दरमियान में दाखिल हो गए। खुश्क रास्ते में दाखिल होने के बाद में ये लोग गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन आपस में कहने लगे पता नहीं हमारे दूसरे
ساتھیوں کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو پھر اس طریقے سے جو ہے وہاں بھی دیواروں کے اندر مارا تو وہ مکری کی جالی کی طرح جو ہے یعنی کہ روشن دان کی طرح بن گئے ساری آبی دیواریں جو ہیں. ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دریائے قلزم کو پار کیا. دریائے قلزم جو تھا وہ 4 فرسنگ کوس تھا، یعنی اس کی جو چوڑائی تھی 4 فرسنگ کوس کی تھی. یہ پار ہو گئے. ادھر سے فرعون آیا. فرعون نے کہا کہ دیکھو دریا نے میرے تعظیم کے لیے، میرے استقبال کے لیے مجھے راستہ دے دیا ہے تاکہ میں اپنے غلاموں کو پکڑ سکوں. چلو سب کے سب چلو. اور اس نے بھی گھسنے کی کوشش کی. حامان کہنے لگا اب اس میں مت گھسنا ورنہ تیری خدائی کا پتہ چل جائے گا. آج جو تو لوگوں سے عبادتیں کراتا آیا، سجدے کراتے آیا، آج تجھے پتہ چل جائے گا. بہتری اسی میں ہے کہ تو کشتیوں کا انتظام کر اور کشتیوں کے ذریعے سے دریا کو پار کر. لیکن اللہ کی مشیت، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا اور وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزری اور اس گھوڑی کی بو جیسے ہی فرعون کے گھوڑے نے پائی وہ پیچھے پیچھے جو ہے بے قابو ہو کر کے دوڑنے لگا. حضرت جبریل امین آگے آگے دوڑ رہے تھے، پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا دوڑ رہا تھا. اور حق تو یہ ہے فرعون بھی گیا، حامان بھی گیا اور جتنا لشکر تھا سب کا سب جو ہے دریا قلزم کے اندر داخل ہو گیا. جب 20 دریا کے اندر داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرما دیا اب دریا دیکھ کیا رہا ہے، آپس میں مل جاؤ. دریا کی جو آبی دیواریں کھڑی تھی آپس میں مل گئیں. سب جتنے بھی فرعونی تھے سب کے سب غرق ہو گئے. سب کے سب کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسی احسان کو یاد دلا رہا کہ بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا. یعنی کہ میں نے تمہیں عزت عطا فرمائی، میں نے تمہیں رفعت عطا فرمائی، میں نے تمہیں جو ہے مہلت عطا فرمائی، میں نے تمہاری جان کی حفاظت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے وقت میں تم دریائے قلزم کے دوسرے کنارے پر دیکھ رہے تھے جو تمہارے جانی دشمن تھے، جو تمہیں اذیتیں دیا کرتے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے دریائے قلزم کے اندر غرق ہو گئے. اللہ فرماتا ہے میرا وہ احسان یاد کرو اور تمہارے درمیان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اب بہتری اسی میں ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مشرب اسلام ہو جاؤ اور ان کے دین کے معاون اور مددگار بن کر کے زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھلائیوں سے بھی تمہیں سرفرازی عطا فرمائے گا. اللہ نے اسی احسان کا یہاں پر ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنیے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا. یعنی اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا. فرعون والوں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. یعنی دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر کے تم دیکھ رہے تھے. تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے جانی دشمن کو جو تمہیں اذیتیں پہنچایا کرتا تھا تمہاری نظروں کے سامنے اس کو غرق کر دیا. ان بنی اسرائیل کو پھر بھی یقین نہیں ہوا. سوچتے تھے فرعون ابھی غرق ہوا کہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور دعا کرنے کے بعد میں جو ہے اللہ نے دریا کو حکم دیا تو فرعون کی اور کئی اشخاص کی لاشوں کو جو ہے دریا نے باہر پھینک دیا. آج بھی فرعون کی لاش جو ہے تابوت کے اندر پیک ہو کر کے جو ہے میوزیم وغیرہ میں رکھی ہوئی ہے اور خلائق خدا اس کو دیکھتی ہے اور اس سے عبرت حاصل کرتی ہے. میرے عزیزو یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھ لیں کہ حضرت جبریل امین جس گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر کے آئے تھے اس گھوڑی کا سم جہاں بھی رکھا جاتا تھا اس گھوڑی کے سم کی جگہ پر جو ہے فوراً سبزہ اگاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا ایک منافق تھا جس کو سامری کہتے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی آپ 1-2 دن کی آگے تفسیر میں سماعت کرو گے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں سے شرک کرائے گا. یہ سامری تھا. اس سامری نے اس مٹی کو اٹھا کر کے اپنی خرجی میں رکھ لیا. اس نے کہا کہ یقیناً یہ وہ مٹی ہے کہ جس میں زندہ کرنے کی صلاحیت ہے. اور اس بات کو یہاں پر صرف اتنا یاد رکھیں انشاءاللہ العظیم اگلی آیت کی جو تفسیر میں بیان کروں گا اس کے اندر جو ہے
اس کا بھی واقعہ آئے گا انشاءاللہ، میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اولاد یعقوب تمہارے درمیان میں ہمارے محبوب تشریف لا چکے ہیں، نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و زماں کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے دونوں جہان کو بنایا ہے، ان محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے جو ہے تم مشرب اسلام ہو جاؤ۔ کیا ہے مشرب اسلام ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا، تمہارا دشمن جو تمہیں اذیتیں پہنچاتا تھا، تمہیں قید کرنے والا تھا، لیکن ہم نے تمہیں بچا لیا، اور تمہارے دشمن کو کیا ہے دریا کے اندر تمہاری نظروں کے سامنے کیا کر دیا، ہم نے غرق کر دیا۔ ایک بار ترجمہ اور سن لو، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفاداریاں عطا فرمائے، دینداریاں عطا فرمائے، پرہیزگاریاں عطا فرمائے، نیک سیرت کے ساتھ میں ہمیں زندگی گزارنے کی مولا توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کو پاکیزگی عطا فرما، اہل ایمان کے دلوں میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور ان کی اطاعت کا جذبہ عطا فرما مولا، ساتھ ہی ساتھ اپنی فرما برداریاں عطا فرما، ہم سب کے نیک ارادوں کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ